सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। 40 हिजरी के बाद जो दौर हुआ है, अमीर मुआविया ये अबू सुफियान के बेटे हैं। अबू सुफियान ये भी साहबी हैं। अमीर मुआविया की माँ हिंदा है। मामला ऐसा है, लेकिन एक बात याद रखें, ये रसूलुल्लाह के सहाबा हैं, कभी भी इनके मुतालिक बदगुमानी ना पालना। पहले के हालात बहुत मुख्तलिफ रहे हैं, बहुत अलग रहे हैं। ये अबू सुफियान वही हैं जो जंगे बद्र में रसूलुल्लाह के मुकाबिल में आए थे, पूरा मक्का लेकर के, और जंगे उहद में भी हुजूर के मुकाबिल में रहे, जंगे खंदक में भी मुकाबिल में रहे। कई जंगों में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आमने सामने आए। उस वक्त अमीर मुआविया भी उनके साथ ही रहे, लेकिन ये पूरा घराना अमीर मुआविया से लेकर अबू सुफियान और हिंदा, सारे लोग जिस दिन मक्का फतह हुआ 7 हिजरी, उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हुए, ईमान लाए। उससे पहले ईमान लाए हुए नहीं थे, लेकिन हुजूर का यह फरमान हमेशा याद रखना, मेरे आका ने मिंबर पर खड़े होकर के ऐलान फरमाया है, जो इस्लाम लाता है, इस्लाम लाना उससे पहले के सारे कामों को खत्म कर देता है। कुफ्र किया, शिर्क किया, गुनाह किया, जो कुछ भी किया था, लेकिन इस्लाम लाने के बाद पहली वाली चीजों का मुआखजा नहीं किया जाएगा। इस्लाम सारी चीजों को मिटा देता है जो इस्लाम लाता है। यह फरमान हमेशा याद रखें। तो सहाबा को उनके पुराने वाकयात याद दिला करके कभी तानो तशनी का निशाना नहीं बनाना। बहुत सारे ऐसे चोर आज आए हुए हैं सोशल मीडिया पे, ये खुद जलील लोग हैं, जो इन सहाबा की बात आती है तो ये कहते हैं कि ये लोग तो दुश्मनाने इस्लाम में थे, डर करके इस्लाम लाए थे। मक्का जब फतह हुआ तो इनके पास कोई चारा ही नहीं था, इसलिए इस्लाम लाए। जालिमों, तुम्हें क्या खबर कौन किस लिए इस्लाम लाया। एक बात मैं आपको बताऊं, हजरत उसामा बिन जैद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत चहेते साहबी हैं। हजरत जैद बिन हारिसा के बेटे उसामा बिन जैद, ये अक्सर रसूलुल्लाह के घर में बेतकल्लुफ आया जाया करते थे। एक जंग में रसूलुल्लाह ने इन्हें भेजा था, कुफार और मुशरिकीन से मुकाबला करते करते पहाड़ियों से कुछ लोग उतर रहे थे। हजरत उसामा के हाथ एक आदमी आ गया और हजरत उसामा ने उस पर तलवार तान ली। सामने वाले ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके बावजूद उसामा बिन जैद ने उसको कत्ल कर दिया। कहा अभी मेरे हाथ में आया है और कलमा पढ़ रहा है, तलवार उठाया हूं, ये देखकर कलमा पढ़ रहा है। लेकिन जो सहाबा थे उनको ये बात बुरी लगी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए और इस मसले को रखा। कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका फरमान तो है कि जब कोई कलमा तैयबा पढ़ता हो तो उसके खिलाफ तलवार नहीं उठा सकते, लेकिन उसामा बिन जैद ने आज एक ऐसे शख्स को कत्ल कर दिया जो कलमा पढ़ रहा था सामने। उसामा बिन जैद को हुजूर ने बुलाया। यह सही हदीस पाक है, मुस्लिम शरीफ में भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा है, उसामा क्या तुमने ऐसा किया है? उसामा बिन जैद ने कहा या रसूल अल्लाह, वो तो डर के मारे कलमा पढ़ रहा था, मैंने जब तलवार उठाई तब वो कलमा पढ़ रहा था। हुजूर इतने जलाल में आए और खड़े हो गए और कहा, ए उसामा, क्या तूने उसका दिल चीर करके देखा था कि वो डर करके पढ़ रहा था कि अल्लाह के लिए पढ़ रहा था? जिंदगी भर हजरत उसामा बिन जैद को इस बात की शर्मिंदगी थी, कल्क था, मलाल था। याद रखो मेरे अजीजों, जब इतनी बात के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने डांट लगाई थी, तो फिर आप ये जो सोशल मीडिया में भोंकते हैं कि अमीर मुआविया, अबू सुफियान, हिंदा, ये सब तो डर करके इस्लाम लाए थे, फतह मक्का के दिन इनके पास कोई चारा नहीं था, तो किसके किसके बारे में बताओगे? अगर पुराने वाकयात निकालोगे तो अबू जहल के बेटे इकरमा रदियल्लाहु ताला अन्हु ये भी ईमान लाए, साहबी हैं, बाप अबू जहल है। और अगर इसी तरह पुराने मामलात लाओगे तो खालिद बिन वलीद के बारे में क्या कहोगे, जिन्होंने मुसलमानों की जीती हुई जंग का पांसा पलट दिया था उहद के मैदान में। जंगे उहद जो हो रही थी, इसमें मुसलमान गालिब आ गए थे, कुफार और मुशरिकीन के दांत खट्टे करके उनको भगा दिया था, लेकिन खालिद बिन वलीद ने 200 लश्करियों को पीछे से लाकर के ऐसा हमला किया था सहाबा पर, जब ये ईमान लाए हुए नहीं थे, और ऐसा हमला किया था कि 70 मुसलमान शहीद हुए हैं जंगे उहद में। वो खालिद बिन वलीद ने पूरी जंग का पांसा पलट दिया था। तो क्या आप ब्लेम उन पर करोगे? उनकी वजह से अमीर हमजा शहीद हुए थे, उनकी वजह से मुसाब बिन उमैर शहीद हुए थे, उनकी वजह से अब्दुल्ला बिन जहश शहीद हुए थे, हजरत हंजला, ये सब सहाबा जो शहीद हुए जंगे उहद में। नहीं मेरे अजीजों, जो कुछ भी हुआ है यह हालात के तकाजों के साथ बढ़ता गया, लेकिन जब कभी किसी ने ईमान कबूल कर लिया
جو کوئی اسلام سے وابستہ ہو گیا اس کے پرانے حالات نہیں یاد دلائے جاتے، بلکہ ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں میرے رسول اللہ کا دیدار کر لیا ہے۔ یہ مقام قیامت تک اب کسی کو ملنے والا نہیں ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اگرچہ جنگوں میں حضور کے خلاف آتے رہے، لیکن فتح مکہ کے بعد جب اسلام لائے تو دل کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ ایمان لائے ہوئے صحابہ میں سے، اور ان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ۔ اب امیر معاویہ کی پیدائش کا معاملہ میں بتاتا ہوں۔ ان کی ماں ہندہ، یہ بھی صحابیاں ہیں، لیکن یہ وہی ہندہ ہیں جنہوں نے احد کے میدان میں حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ دیکھیے حالات کو اگر آپ بتائیں گے تو معاملات بہت سارے ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت جنگیں چل رہی تھیں، اور امیر حمزہ کا کلیجہ انہوں نے اس لیے چبایا تھا کہ ہندہ کے باپ کو امیر حمزہ نے بدر میں مارا تھا، ہندہ کے بھائی کو قتل کیا تھا، تو جس کے گھر میں یہ سب معاملات چل رہے ہوں، جنگوں کا تقاضا تھا اس وقت۔ لیکن بعد میں وہ ایمان لائیں اور صحابیت کا شرف بھی حاصل کیا۔ جو عورتوں میں صحابیات ہیں ان میں حضرت ہندہ کا بھی مقام ہے۔ بات یہ تھی کہ ہندہ کے باپ ربیعہ، یہ ہندہ کی شادی فاقیہ نام کے ایک شخص سے کی تھی۔ فاقیہ بڑا امیر آدمی تھا، مکہ کا رہنے والا، اور وہ ایک مرتبہ اپنے بیوی ہندہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور اس وقت جتنے شاعر آتے تھے دور دراز سے وہ فاقیہ کے پاس آتے، وہ سب کو پیسے بہت لٹاتا تھا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے وہ کسی کام سے نکل کر باہر گیا، ہندہ اکیلی بیٹھی تھی جھوپڑی میں، تو ایک کوئی اجنبی شاعر آیا، اور جیسے ہی وہ خیمے کے پاس آیا، اندر دیکھا عورت اکیلی ہے، تو دروازہ پردہ گرا کر وہ واپس چلا گیا کہ ہندہ اکیلی ہے، شوہر نہیں ہے، فاقیہ موجود نہیں۔ اسی اثنا میں وہ شاعر جا رہا تھا، فاقیہ اندر آ رہا تھا۔ فاقیہ نے آتے ہی پوچھنا شروع کر دیا، اس مرد سے تیرا کیا تعلق ہے؟ اس اجنبی آدمی نے تیرے ساتھ اکیلے میں کیوں ملاقات کی؟ وہ اتنا شکی مزاج تھا کہ اس نے ہندہ کا جینا تنگ کر دیا، بہت سخت شست کیا، اور اس کے بعد ہندہ روتی ہوئی اپنے باپ کے پاس آ گئی۔ تو جو ہندہ کا باپ ہے ربیعہ، اس نے کہا کہ سچ سچ بتا ہوا کیا تھا؟ تو ہندہ نے کہا جو جو اس وقت ان کے خداؤں کی قسمیں وہ کھاتی تھی سب کھائی۔ کہا کہ میرا دامن پاک ہے، میں نہ اس آدمی کو جانتی ہوں نہ پہچانتی ہوں، مجھے تو یہ پتا بھی نہیں کوئی آیا تھا، یہ تو میرے شوہر نے بتایا کہ کوئی آ کر کے بھی گیا ہے یہاں پر۔ ہندہ نے یہ سب باتیں کی۔ اب معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ہندہ کے باپ نے یہ کہا کہ اس مسئلے کو ہم، ایک مشہور کاہن تھا، عیسائی کاہن جو ہوتے ہیں جوتش جس طرح کے، ان کے پاس جا کر کے اس مسئلے کو رکھیں گے۔ یمن کا رہنے والا ایک جوتش ہے جو باتیں بھوشمانی کرتا ہے، اس کے سامنے یہ مسئلے کو رکھیں گے اور جو حقیقت ہوگی وہ کھل کر کے آئے گی۔ ہندہ نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ فاقیہ سے کہا گیا تو وہ بھی چلنے کو تیار تھا، وہ اپنے ساتھ خاندان کو لے لیا، فاقیہ کو، اور ہندہ کی سہیلیاں اور اس کا باپ، یہ سارے لوگ نکل پڑے یمن۔ اور جیسے یمن پہنچے تو ہندہ کے جسم میں پیلا پنانے لگ گیا اور وہ ڈر کے مارے کانپنے لگ گئی ہندہ۔ باپ نے کہا تو چور ہوگی پھر، یا تو ڈر رہی ہے، جیسے ہی ہم کاہن کے پاس آئے تو ڈرنے لگ گئی۔ کہا میں ڈر نہیں رہی ہوں اس بات سے کہ میں گناہگار ہوں، میں ڈر رہی ہوں اس بات سے کہ یہ اٹکل پچو مارنے والے جوتش لوگ، اگر اس کا بتایا ہوا کبھی غلط نکل گیا، میں تو ویسے گنہگار نہیں ہوں لیکن اس کا کہا ہوا سچ ہے، یہ کیسے 100% یقین ہوگا؟ اگر اس نے غلطی سے کہہ دیا کہ میں نے کوئی غلط کیا ہے تو پورے عرب میں میری بدنامی ہوگی اور ہمیشہ کے لیے میرا نام زانیوں میں شمار ہو جائے گا، اس لیے میں ڈر رہی ہوں۔ یعنی مکہ کے جاہل لوگ تھے، مکہ کے بت پرست تھے، جیسے بھی تھے، لیکن ان کو اس بات کا بھی یقین تھا کہ جوتش لوگ اٹکل پچو مارتے ہیں۔ وہ بتوں کی پوجا کرنے والے بھی جانتے تھے کہ یہ پورا پکا نہیں بولتے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جاہل مسلمان کیسے طوطے والے بابا کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، طوطا نکال رہا ہے اور اس کا بھوش بتا رہا ہے، اور خود کا پتہ نہیں ہے، برج پر بیٹھا ہوا ہے، سڑک پر بیٹھا ہوا ہے، اور پالا ہوا ایک طوطا چٹیاں نکال کر، بڑے شوق سے لوگ اپنا مستقبل، اپنا فیوچر پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ اور حیرت کی بات ہے طوطا بھی بتا رہا ہے اور کچھ لوگ اپنا ہاتھ لے جا کر کے بتا رہے ہیں، لکیر دیکھو اور بتاؤ ہمارا فیوچر کیسا ہے۔ لکیریں دیکھ کر کے بتانے والے۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سامنے پورا قرآن رکھا ہے، دین اسلام کی مضبوطیاں ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس اپنا ہاتھ لے کر گیا
हुजूर ने फरमाया फकत कफर बिमा उनजिल मोहम्मद, उसने मोहम्मद का इनकार कर दिया, जो कुछ रसूलुल्लाह पर उतरा है उसका उसने इनकार कर दिया। तुम्हारा ये शिवा नहीं है कि तुम मुसलमान और ज्योतिषों के पास जाओ और अपने घर बनाने के लिए वास्तु प्रकार का ख्याल करते रहो। ये सब चीजें जो तवहुमात हैं ये तुम्हारे हिस्से की नहीं है, तुम्हारी नहीं है। बहरहाल हिंदा जब ये कहती है अपने बाप से कि ये अटकल पच्चू मारेगा कुछ भी, और मेरे बारे में अगर कह दिया कि ये जिना कर चुकी है तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो उसके बाप ने कहा मैं ऐसी डायरेक्ट थोड़ी ना जाऊंगा उसके पास, मैं पहले उसका टेस्ट लूंगा कि वो सही है या नहीं है। उसके लिए हिंदा के बाप ने एक तदबीर ली, घोड़े के दुम के नीचे एक फल का दाना छुपा करके रखा और अपने पास एक डबिया रखी और उसमें भी एक चीज छुपा करके रखी, और जाते साथ वो जो काहिन था उसके पास दोनों जमातें गई। और जाने के बाद हिंदा के बाप ने कहा ज्योतिष साहब, काहिन साहब, हम आपके पास एक मसला लेकर आए, लेकिन उससे पहले हम आपको आजमाना चाहते हैं कि तुम कहां तक पहुंचे हुए हो। हम कुछ करके लाए हुए हैं अपने साथ, वो क्या है बताओ। उस ज्योतिष ने कहा कि तुम जहां आने से पहले अपने जानवर की पूंछ के नीचे एक दाना दबा करके आए हो। उसने सही बात कही। काहिन जो होते हैं ज्योतिष, इनको शैतान कुछ खबरें देता है। और उसके बाद जब उसने सही सही बात बताई, उस वक्त के काहिन ये सब बताते थे सितारा देख करके। तो हिंदा के बाप ने कहा देखो हमने जो टेस्ट लेना था वो उसमें पक्का निकला है। उसके बाद कहा उस ज्योतिष से कि अब ये बताओ हम क्या मसला लेकर के यहां पर आए हैं। इसमें एक औरत के बारे में ये इल्जाम है कि इसने जिना किया है अजनबी मर्द से। तो कहा औरतों को यहां बिठाओ। कई औरतें थी, वो सबके पास जाता था, सूंघता था, किसी के कंधे को मारता था। उसके बाद एक एक औरत को इस तरह से मार मार के अलग किया। जब हिंदा की बारी आई तो कंधे पर मारा और उसके बाद कहा खड़ी हो जाओ। और जैसी हिंदा खड़ी हुई कहा कि यह औरत बिल्कुल पाक और साफ है, इसने आज तक कोई दूसरे मर्द से कोई बदकारी नहीं की। ऐ लोगों, मैं तुम्हें ये बात भी कहता हूं कि यह हिंदा पाक है, अपने शौहर के बिस्तर कोई अमानत को इसने बचाई है। और यह भी मैं तुम्हें कहता हूं अनकरीब इसके घर में एक बेटा पैदा होगा जो पूरे अरब का बादशाह होगा, उसका नाम मुआविया होगा। ये काहिन ने पहले ही ये खबर भी दे दी। अब जैसे ही हिंदा की पाकी और बरत उसने बयान किया तो जो शोहर था फाकिहा जल्दी से आ गया, आजा मेरी बेगम, साफ है तू, पाक है। हिंदा ने झटक कर कहा ऐसे शख्स के पास तो मैं आप जिंदगी भर नहीं जा सकती, मुझे इससे तलाक चाहिए। और इसके बाद जब ज्योतिष ने कहा है कि मेरे पेट से एक बेटा पैदा होने वाला जो बादशाह होगा, मैं तो ये चाहती नहीं कि ऐसे शक्की आदमी से कोई बादशाह पैदा हो, मैं ये चाहती नहीं। तो फिर हिंदा के बाप ने तलाक करवा दी, खत्म हो गई। हिंदा जैसे ही मक्का वापस आई तो हिंदा से हजरत अबू सुफियान ने निकाह कर लिया। उस वक्त ये ईमान लाए हुए लोग नहीं थे। अबू सुफियान ने निकाह किया और अबू सुफियान और हिंदा के निकाह से हजरत अमीर मुआविया पैदा हुए। अमीर मुआविया बचपन से ही बहुत ज़हीन थे, हलीम तबा, बुर्दबार, इनके अंदर भी बर्दाश्त की ताकत बहुत, मामला फहमी और सियासत इनके अंदर बचपन से थी। लिखने पढ़ने में भी शौक था। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब वही उतरती थी, कुरान की आयतें आती थी, तो लिखने वाले जो थे चंद सहाबा थे, उनमें हजरत अमीर मुआविया का नाम है, वो कातिबीन वही में से है। कुरान लिखने के लिए हुजूर ने चंद सहाबा को खिदमत पर मामूर किया था। अमीर मुआविया भी कुरान लिखने वालों में थे, कातिबे कुरान है। और कुरान को इन्होंने अपने हाथों से लिखा है, जो सबसे पहले नाजिल हुआ कुरान, ये हजरत अमीर मुआविया। लेकिन मसला ये है कि ये 7 हिजरी में ईमान लाए और 11 हिजरी में हुजूर की वफात हुई। 3 साल रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जमाना पाया। लेकिन मामला वो नहीं हो सकता जो सिद्दीक अकबर का था, मामला वो नहीं हो सकता जो उमर फारूक का था, मामला वो नहीं हो सकता जो उस्मान गनी और हैदर कर्रार का था, क्योंकि वो साबिकीन अव्वलीन में से थे, सबसे पहले इस्लाम लाए। और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा तरबियत हासिल करने वाले वो सहाबा थे। बहरहाल हजरत अमीर मुआविया जब जवान हुए तो आपको हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनके सगे भाई के साथ मुल्क शाम भेजा। उनके सगे भाई का नाम भी यजीद है, यजीद बिन अबू सुफियान। अबू सुफियान के 2 बेटे हैं जिनका नाम यहां मैं जिक्र कर रहा हूं, एक का नाम यजीद और एक का नाम मुआविया।
अरबों में रिवाज था, बार बार रिपीटेड नाम रखते थे, दादा का नाम फिर पोते को, पोते का नाम फिर फलां को। तो यजीद बिन अबी सुफियान ये बड़े भाई थे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, उनकी महारत की वजह से उनको मुल्क शाम में दिमश्क भेजा था, और उन्होंने अपनी महारत से जब हजरत खालिद बिन वलीद ने मुल्क शाम को फतह किया था तो यजीद बिन अबू सुफियान वहां के गवर्नर मुकर्रर हुए। उनके इंतकाल के बाद अमीर मुआविया वहां साथ गए थे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में ही उनका इंतकाल हुआ, उनके बड़े भाई का। तो हजरत उमर का जमाना जस्ट आ ही रहा था, आपने खत लिख करके भेज दिया कि यजीद के जो भाई मुआविया हैं उन्हीं को वहां का गवर्नर बनाया जाए। तो अब ये रही तारीख अमीर मुआविया की। हजरत अमीर मुआविया वहां से गवर्नर बन गए मुल्क शाम के, दिमश्क के। चलती रही उनकी गवर्नरी। हजरत उमर का जमाना, हजरत उस्मान का जमाना, ये कुल मिलाकर 22 साल का जमाना होता है। हजरत उमर 10 साल, हजरत उस्मान 12 साल। हजरत उमर के कुछ जमाने के बाद वो खलीफा गवर्नर बने थे बहरहाल। तो जब हजरत अमीर मुआविया को इतनी बड़ी वहां की महारत थी, तजुर्बा हासिल था गवर्नरी का, मुल्क शाम की नस नस को जानते थे, ये अमीर मुआविया पहले शख्स हैं जिन्होंने बहरी बेड़ा पैदा शुरू किया इस्लाम में। बहरी बेड़ा यानी नेवी फौज तैयार की, समंदरी फौज बनाई। और कब्रस को, जैसे कि मैंने बताया, हजरत उस्मान के जमाने में अमीर मुआविया की सिपह सालारी में साइप्रस तुर्की का जो इलाका है वो फतह हुआ, और वो 500 जहाजें हजरत अमीर मुआविया ने समंदर में उतारी थी। और फिर मिस्र में एक कारखाना बनाया जहां जहाज बनाए जाते थे। आपकी अकल बहुत ज्यादा तेज, मामला फहमी बहुत ज्यादा थी, कई नई चीजों को आपने इजाद किया हजरत अमीर मुआविया ने। अब इनकी खिलाफत का जो दौर चला है वो इख्तिलाफात बहुत ज्यादा रहे, लेकिन मेरे अजीजों उस वक्त बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे। हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत जुबैर के बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे अब्दुर्रहमान, ये बड़े सहाबा में थे उस वक्त, वो सब मौजूद थे। और इन सबों ने हजरत अमीर मुआविया की खिलाफत पर इजमा कर लिया कि ठीक है, हमने तस्लीम कर लिया। हालांकि देखा जाए तो खिलाफत के दावेदार वो भी हो सकते थे, बाप मेरे अबू बकर सिद्दीक हैं, बाप मेरे उमर फारूक हैं, और हजरत इमाम हसन भी अली बिन अबी तालिब के बेटे, बड़े बड़े सहाबा के बेटे थे। लेकिन उन सबों ने अमीर मुआविया की ये पुरानी मश्क और उनकी तजुर्बाकारी की वजह से खिलाफत उनके हवाले कर दिया। अब हजरत अमीर मुआविया की खिलाफत के जो अहम कारनामे हैं वो ये हैं कि अफ्रीका के, शुमाल अफ्रीका के कई इलाके फतह हुए और दायरा इस्लाम में आए। और सबसे पहले 55 हिजरी की बात मैं बता रहा हूं, 55 हिजरी में, और बाद रिवायत में 45 हिजरी में सबसे पहली फौज अमीर मुआविया ने भेजी थी, जो सिंध के इलाके में, यानी हमारा पुराना जो हिंदुस्तान था, यहां सबसे पहली महलब नाम से एक सिपह सालार अमीर मुआविया के भेजे हुए वो हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे। बाद में बाज़ाब्ता लश्कर कशी जो हुई है वो मोहम्मद बिन कासिम का दौर है, लेकिन अमीर मुआविया के जमाने में 45 हिजरी में ही सिंध में कदम रख दिए थे। अब आप अंदाजा करें, मुसलमानों की सरहदें नहीं थी, वो अरब से निकले हुए लोग वहां से अपनी सरहदें बनाते हुए हिंद के इलाके तक पहुंच गए। यहां सिंध में एक औरत उस वक्त हाकिम थी, कबक नाम की, और ये बहुत सख्त किस्म की औरत थी, और ये हाकिम थी, और उस वक्त यहां हिंदुस्तानियों पर हुकूमत करती थी, सिंध के कुछ इलाकों पर हुकूमत करती थी। जब हजरत महलब आए अमीर मुआविया के सिपह सालार, तो ये कबक नामी खातून ने उनसे कोई जंग नहीं की, बल्कि सुलह पर मंजूरी दी, और उसके बाद यह इलाका वो उनके हवाले करके चली गई। सिंध का कुछ इलाका, तारीख है, अमीर मुआविया नेशापुर, समरकंद, बुखारा, उज्बेकिस्तान के इलाके जो जा चुके थे उनको दोबारा हासिल किया। मुल्क शाम के कई इलाकों में जो बगावत फैली थी उस बगावत को ठंडा किया, फिर उन इलाकों में मजबूती कायम की। इराक के वो इलाके जो हजरत अली के जमाने में और इनके जमाने में जंगों की वजह से इख्तिलाफात के शिकार हो गए थे, हजरत अमीर मुआविया ने उन सब जंगों को ठंडा कर दिया। बुर्दबारी ऐसी थी, सियासत ऐसी थी अमीर मुआविया की, इन्होंने अपने 3 बड़े मुशीर एडवाइजर बनाए थे, एक मुगीरा बिन शोबा, दूसरे अमर बिन आस, तीसरे जियाद बिन अबी सुफियान। ये हैरत की बात मैं आपको बताऊं, हैरत की बात कि सगा भाई है जियाद बिन अबी सुफियान, अमीर मुआविया के सगे भाई हैं, जियाद नाम है,
یہ سخت دشمنی کرتے تھے امیر معاویہ سے اور بہت کٹر حامی تھے مولا علی کے. ایک گھر میں حضرت علی بن ابی طالب کے سخت حامی تھے اور امیر معاویہ سے سخت دور. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد امیر معاویہ نے اپنی عقل اور دانائی سے ان کو قائل کر لیا اور واپس ان کو بلا لیا اور بصرہ کا انہیں گورنر بنایا. یہ زیاد بن ابی سفیان ایسے آدمی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ پہاڑوں کو بھی کہہ دے تو فرما بردار ہو جائیں. اتنی عقل کے ساتھ وہ معاملات چلاتے. جانوروں کو بھی اگر کہہ دے تو سیدھے لائن میں کھڑے ہو جائیں. زیاد بن ابی سفیان یہ کون تھے؟ امیر معاویہ کے بھائی تھے اور ان کو انہوں نے اپنا ایڈوائزر بنایا ہوا تھا. اور عمرو بن عاص جنہوں نے پورا مصر فتح کیا، صحابی رسول ہیں، عمر میں بہت بڑے ہیں، لیکن مشورہ لینے کے لیے عرب کہتے تھے عمرو بن عاص کے پاس جاؤ. تو امیر معاویہ نے ان کو بنایا تھا. ظاہر سی بات ہے آپ نے دیکھا وہ جنگ صفین میں کیا کیا. حضرت عمرو بن عاص نے بعد میں اعلان نہیں کر دیا تھا کہ میں اپنے فریق کو معزول نہیں کرتا. عمرو بن عاص امیر معاویہ کے مشیر خاص تھے. تیسرے تھے مغیرہ بن شعبہ، یہ بھی صحابی رسول ہیں، لیکن ایسے زیرک تھے. یہ بھی پورے کوفہ کو کنٹرول کرنے میں اور پورے عراق کو کنٹرول کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا. مغیرہ بن شعبہ، یہ تین ایڈوائزر ایسے تھے جو امیر معاویہ کے شانہ بشانہ رہتے تھے. ان تینوں مشیروں سے یہ اپنی پوری حکومت کے سرحدیں کہاں تک پھیلا چکے تھے. بیٹھے تھے دمشق میں اور حکومت کی سرحد ان کی ہندوستان تک تھی. ایران بھی تھا، عراق بھی تھا، مصر بھی تھا، یمن بھی تھا، شام بھی تھا، پورا آج کے دور کا عرب تھا، حجاز نجد، اور پھر اس کے علاوہ آرمینیا، آذربائیجان، ترکی، یہ سب علاقے. اتنا ہونے کے بعد پھر افریقہ کے ساحلی علاقے پورے کے پورے امیر معاویہ کی زیر نگرانی تھی. یہ اتنا بڑا خطہ ہے، میں آپ کو کہوں تو یہ بیجا نہ ہوگا کہ خلافت راشدہ کے ختم ہونے کے بعد امیر معاویہ وہ تنہا خلیفہ یا حاکم ہیں جنہوں نے ایک وقت میں 3 بر اعظموں پر اپنی حکومت جاری کی. 3 انٹر کانٹیننٹل، افریقہ، یورپ اور پھر ایشیا کا تو تھا ہی حصہ. ان سب علاقوں میں اسلام کی سرحدیں پھیلائی. اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اہم کارنامے تھے، اسلام کی وسعت ہوتی رہی، لیکن جو جنگوں کو انہوں نے ٹھنڈا کیا وہ ایسے ٹھنڈا کیا تھا. کہتے ہیں کہ کوفہ شہر میں مغیرہ بن شعبہ حاکم تھے. ایسا حال تھا کہ اگر راستے میں کسی کا ایک سکہ گر جائے تو کوئی دوسرا آدمی اٹھاتا نہیں تھا جب تک وہ سکے کا آدمی خود نہیں آ جاتا تھا. کوئی دوسرا آدمی چھوتا تک نہیں تھا. اور عورتیں اپنے گھر کا دروازہ بند کیے بغیر رات کو سوتی تھیں. کسی کو ڈر نہیں تھا کہ کوئی گھر میں آ جائے. یہ نظام اتنا ٹائٹ بنا کر کے رکھا تھا. امیر معاویہ کا ڈر تھا لوگوں کے اندر. خلافت کو اپنی طاقت سے، اپنی زور سے انہوں نے ہانک کر کے، یہاں تک کہ جو بربر قوم کے لوگ تھے افریقہ کے جنگلات میں رہنے والے، وہ ایسی وحشی قوم تھی کہ وہ تھوڑا سا اگر ان کے سامنے سے کوئی ہٹ گیا تو پھر وہ خبط سوار ہو جاتا تھا اور جنگلی جانوروں کی طرح جھپٹ پڑتے تھے. ایسی قوم کے لیے امیر معاویہ نے ایک پوری فوجی چھاونی ان کے ہاں قائم کر دی، جس کا سپہ سالار عقبہ بن نافع کو بنایا. وہ ہمیشہ ان کے اوپر سوار رہتے تھے بربر قوم پر، اور وہ ہمیشہ ان کی فرما بردار رہتی تھی. اور کئی ایسے ہیں نیو سٹی ٹاؤن شپ کا پلان سب سے پہلے اس دنیا میں حضرت امیر معاویہ نے قائم کیا. پورا ایک شہر بسایا. جیسے افریقہ میں ایک شہر بسایا قیروان نام سے، اور وہ پورا مرکز اسلام بن گیا بعد میں. ایسے کئی ان کی ایجادات ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بحری بیڑے پیدا کرنا، فوج کو ترتیب کے ساتھ، الگ الگ مقدموں کے ساتھ، الگ الگ ٹکڑیوں کے ساتھ، نام کے ساتھ بنانا. اور سب سے پہلے یہ پوسٹ آفس کا جو سسٹم ہوتا ہے ڈاک کا، یہ امیر معاویہ کے زمانے میں قائم ہوا، جس کا نام انہوں نے برید رکھا کہ سرکاری خط بہت جلد ادھر سے ادھر جا سکیں. اس کے لیے انہوں نے منزلیں رکھی. ایک گھوڑا یہاں سے وہاں تک جائے گا، دوسرا گھوڑا وہاں سے وہاں تک جائے گا. لیٹر پہنچانے کے لیے سب سے تیز کام ہو امیر معاویہ کے زمانے میں ہوا. خط و کتابت بہت تیزی سے جاتی تھی اور خبریں بہت تیز پھیلتی تھیں. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ایک چاند پر جمع کیا. یہ سارے ان کے اولیات میں سے، ان کے خصائل ہیں، ان کی بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن اب آؤ، امن ایسا قائم کیا 20 سال میں مسلمانوں کی جنگیں نہیں. ظاہر سی بات ہے میرے عزیزوں، امیر معاویہ کا ایک جملہ میں آپ کو سناتا ہوں، یہ ضروری ہے.
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک جملہ میں آپ کو سناتا ہوں. ان کا جو مشیر خاص ہے زیاد بن ابی سفیان، وہ بصرہ میں تھے، اس نے ایک شخص کے ساتھ کچھ معاملہ کیا تھا اور وہ شخص شکایت لے کر کے سیدھے امیر معاویہ کے پاس آئے. امیر معاویہ نے دسترخوان بچھایا، کھانا کھلایا اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا. یہ بات زیاد بن ابی سفیان کو پتہ چلی کہ یہ تو خلیفہ اسلام کے پاس چلا گیا تھا، تو وہ آیا اور حضرت امیر معاویہ کے پاس کہا ایسے تو معاملات خراب ہو جائیں گے، میں نے اس کے ساتھ باز پرس کی ہے اور آپ یہاں پر اس کے ساتھ نرمی کر رہے ہیں، حمایت کر رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا ایک بات یاد رکھو، ترازو کے دونوں پلے ایک طرح نہ رہنے چاہیے، بلکہ میں نرمی کرتا رہوں اور تو سختی کرتا رہے، اسی سے جماعت میں انتشار سے محفوظ رہے گی. اور ان کو سختی کرنے کا حکم تھا، حضرت امیر معاویہ گلے لگاتے تھے، ان کی سیاست تھی. اور پھر یہ فرماتے تھے ان کا یہ جملہ کہ جہاں میرا کوڑا کام کر جاتا ہے میں وہاں تلوار نہیں اٹھاتا، اور جہاں زبان کام کرتی ہے وہاں کوڑا نہیں اٹھاتا، اور جہاں یہ سب کام نہیں کرتے ان کی گردنوں پر تلوار رکھ دیتا ہوں. یہ امیر معاویہ کی سیاسیات میں سے تھے. حتیٰ کہ اب میں ان معاملات کو رکھ دیتا ہوں چونکہ یہ ضروری ہے. جو افواہ پھیلانے والے، دیکھیں میں اتنی دیر تک تقریر کیا اور حضرت امیر معاویہ پر اتنی دیر بولنا، یہ بہت احتیاط کے ساتھ بولنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جنگوں کا دور، اختلافات کا دور. ہاں ہوئے ہیں معاملات، جو نااہل تھے وہ حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے ممبر پر بیٹھ کر کے، سب و شتم کرتے تھے. خود میں نے بتایا مروان بن حکم جو مدینے کا گورنر تھا وہ حضرت علی کی شان میں برا بھلا کہتا تھا. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ سب و شتم کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے، ایسا نہیں. کوفہ والے جو لوگ تھے وہ امیر معاویہ کو گالیاں دیتے تھے. یہ سب تو چلتا رہا. ایک صحابی حجر بن عدی جو حضرت علی کے کٹر حامی تھے، ان کا قتل ہو گیا اسی بات پر. وہ حضرت امیر معاویہ کو اور مغیرہ بن شعبہ کو بہت سخت جملے کہتے تھے کہ تم لوگ نااہل لوگ خلافت میں آ گئے، رسول اللہ کے گھر والوں کی یہ خلافت ہے. اس بات پر حضرت امیر معاویہ ان کو نذرانے بھیجتے تھے، ان کو تحفے دیتے تھے. مغیرہ بن شعبہ بھی ان کے وظیفے بڑھا دیتے تھے، حالانکہ ان کے سخت جملے سنتے تھے حجر بن عدی کے. لیکن جو نااہل بعد میں، ایک بار مغیرہ بن شعبہ کوفہ سے باہر گئے تھے اور کسی دوسرے شخص کو گورنر بنا کر گئے تھے، اور حجر بن عدی جو صحابی، یہ حجر بن عدی کون ہے بتاؤں میں آپ؟ حجر بن عدی انٹرنیٹ پر سرچ کر کے دیکھ لینا. یہ حجر بن عدی وہ صحابی ہیں کہ ابھی 2011-12 میں ملک شام میں جب یہ ریولوشن کی جنگ شروع ہوئی، ابھی تک جنگ چل رہی نا، وہاں پر بمباریاں ہوئیں تو حجر بن عدی کی قبر پر بم گرا اور پورا ٹوٹ گیا، اور حجر بن عدی کی قبر کھل گئی تو حضرت حجر بن عدی کا جسم مبارک صاف اسی طرح سے نکالا گیا. صحابی رسول کا جسم پاک، ان کی تصویر بھی پھیلی ہوئی ہے انٹرنیٹ پر. ملک شام میں حجر بن عدی یہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے کٹر حامی لوگوں میں سے ہیں. 1400 سال کے بعد میرے عزیزوں جسم اقدس صاف اسی طرح سے نکالا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے نکالا گیا، اور دوسری جگہ بحفاظت دفن کیا گیا ہے. اے ظالموں اپنی آنکھوں سے دیکھو اور کن کن چیزوں کا انکار کرو گے. میرے مصطفیٰ کے قدموں میں رہنے والے غلام کا جسم 14 صدیوں تک محفوظ ہے، تو اس رسول کائنات کے جسم کا عالم کیا ہوگا؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات برزخی کی بات ہی الگ ہے. بہرحال یہ حجر بن عدی وہ صحابی ہیں. مغیرہ بن شعبہ ان سے سخت جملے سنتے تھے، ان کو نذرانے دیتے تھے. امیر معاویہ کے بارے میں بھی اگر کچھ کہتے ان کو وظیفہ دے دیتے تھے، کچھ نہیں کہتے تھے. مغیرہ بن شعبہ یہ حضرت امیر معاویہ کے ایڈوائزر ہیں، لیکن حجر بن عدی کے ساتھ کوئی غلط معاملہ نہیں کرتے تھے. حضرت مغیرہ بن شعبہ کوفہ سے باہر کہیں گئے تھے اپنے کسی کو گورنر بنا کر، یہ نئے لوگ ہیں. حجر بن عدی اپنی عادت کے مطابق مسجد میں آئے اور یہ نیا جو ہے وہ خطبہ دے رہا تھا، وہ اپنی عادت کے مطابق باتیں کر رہا. حجر بن عدی کھڑے ہو گئے اور کہا تم سب کذاب ہو، سب سے بڑے جھوٹے لوگ ہو. حقدار تو علی بن ابی طالب تھے، اور جس دن وہ گئے ہیں سورج ڈوب چکا ہے. حضرت علی کی فضیلت بیان کرنے لگے. یہ جو والی بنا تھا کوفہ کا وہ کھڑا ہوا اور سیدھے آ کر حضرت حجر بن عدی کو قتل کر دیا. صحابی رسول. تو یہ معاملات تو ہوتے رہے، ادھر بھی قتل ہوئے ادھر بھی قتل ہوئے، لیکن حضرت امیر معاویہ کا جو دور آیا انہوں نے زمام خلافت کو ایسا مضبوطی سے تھاما کہ پوری ہر جگہ امن قائم کر دیا. اتنا تو ہے
کہ مکہ میں، مدینہ میں، کوفہ میں، بصرہ میں، ہر جگہ امن قائم کر دیا. لیکن وہ اخیر زمانہ ان کا، ظاہر سی بات ہے ان کی عمر جب 80 سال کے قریب تھی، 80 سال کے قریب ان کی عمر ہوئی. اب ان کے حالات جو سخت تاریخ کے لیے بدلاؤ کے ہیں وہ ایک ہی ہے. پھر بھی میں ادب کے دائرے میں عرض کرتا ہوں، حضرت امیر معاویہ کو بعض لوگوں نے آ کر مشورہ دیا کہ آپ کا دور ختم ہونے والا ہے. اب حالات ویسے نہیں ہونے چاہیے جب حضرت عمر کے انتقال کے بعد ہوئے، حضرت عثمان کے قتل کے بعد ہوئے. خلافت کے لیے لوگوں میں الگ الگ معاملات نہ ہو جائیں، اختلاف نہ ہو جائے، اس لیے آپ اپنی زندگی میں ہی کسی کو اعلان کر دیجئے میرے بعد یہ خلیفہ ہے. مسلمانوں کو ویسے بھی خلیفہ کی بات ماننا ضروری ہے، آپ کی بات سب لوگ مان لیں گے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ لوگوں نے آ کر کہا تو حضرت امیر معاویہ نے پوچھا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ ان کی بیماری کا وقت تھا. کہا بتاؤ میں کس کا اعلان کروں. چاپلوس لوگ تھے، چاپلوسی کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے گھر میں یہ خلافت زیب دیتی ہے، آپ کا بیٹا یزید ہے، اس کو آپ خلیفہ کا اعلان کر دیجئے. یہاں سے اب تاریخ بدل جاتی ہے. اسلامی تاریخ یہاں آ کر کے بہت سخت ہو گئی ہے. امیر معاویہ نے پہلے تو انکار کر دیا، کہا نہیں، کیونکہ یزید کے شب و روز اور اس کے دن بھر کی جو مشغولیات ہیں وہ سب کو پتا تھے. نا اہل آدمی دن بھر کبوتر بازی کرتا تھا اور کبھی چھپ چھپا کر کے بندروں کو کھیل میں لگاتا تھا اور خوش ہو کر کے ہنستا تھا. اس کے الگ الگ معاملات تھے، اس کے شراب پینے کی بھی باتیں ہیں. لیکن امیر معاویہ سے چھپ کر کرتا رہا یا ان کے دور میں کم کرتا رہا. حضرت امیر معاویہ نے منع کر دیا، لیکن پھر کچھ بڑے بڑے لوگ بھی آئے، کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی اب خلیفہ کے انتخاب کے لیے. کیونکہ حضرت امام حسن سے جو صلح ہوئی تھی وہ تو اس بات پر ہوئی تھی نا، امیر معاویہ کے بعد خلافت امام حسن کو جائے گی، لیکن امام حسن تو شہید ہو گئے، اب کون ہے؟ تو بہت سارے لوگ اس وقت جو موجود تھے انہوں نے اس بات کا ویرودھ بھی کیا، انکار بھی کیا. کیونکہ ابھی 3 بڑے صحابہ موجود تھے، سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر، اور حضرت علی کے بیٹے امام حسین. یہ بڑے بڑے صحابہ، اور حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر یہ بھی موجود. تو ایک صحابی آئے حضرت امیر معاویہ کے پاس، احنف بن قیس. انہوں نے کہا کیا یہ اچھا ہوگا کہ آپ اعلان کر دیں عبداللہ بن عمر کے نام پر، ان سے افضل کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ بڑے صحابی ہیں، رسول اللہ کا زمانہ پائے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ سب معاملات تھے. انہوں نے پھر مغیرہ بن شعبہ کو بلایا جو کوفہ کے گورنر تھے، زیاد بن ابی سفیان کو بلایا، پھر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جیسا آپ کہنا چاہتے ہیں ہم کرنے کو تیار ہیں، ہم لوگوں کو سنبھال لیں گے جیسے 20 سال سے سنبھال رہے ہیں. تو امیر معاویہ نے خط لکھ دیا سب کے نام پر کہ میری زندگی آخر دور کو پہنچ چکی ہے، اے مسلمانوں میں اپنی زندگی میں اعلان کرتا ہوں میرے بعد میرا بیٹا یزید بن معاویہ تخت خلافت کا جانشین ہے. مغیرہ بن شعبہ لے کر کے گئے، انہوں نے تو نافذ کر دیا. زیاد بن ابی سفیان جو تھے انہوں نے بھی نافذ کر دیا. اب مدینے کا مسئلہ تھا، مدینے میں مروان تھا، مروان کو لکھ کر کے بھیجا گیا، لیکن اس میں نام نہیں لکھا گیا. پہلے خط میں یہ لکھا گیا کہ امیر معاویہ یہ چاہتے ہیں مسلمانوں میں جنگ نہ ہو، اس لیے اپنی زندگی میں کسی کے خلیفہ ہونے کا اعلان کرنا چاہتے ہیں. مروان نے سارے بڑے صحابہ کو بھی بلایا جو موجود تھے، سب سے یہ مشورہ لیا کہ خلیفہ وقت امیر معاویہ کا یہ کہنا ہے، ان کی رائے یہ ہے. سبوں نے کہا اچھا ہی ہوگا، پھر ایک نئے خلیفہ کو چننے کے لیے لڑائیاں ہوں گی، امیر معاویہ اگر اعلان کریں گے تو کسی اچھے کا کریں، کیونکہ نام نہیں تھا اس وقت. سب مدینے والے اس بات پر راضی ہو گئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد امیر معاویہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ سب معاملہ ٹھیک ہے، راضی ہیں، تو دوسرے خط میں انہوں نے بھیجا کہ ہاں میں اعلان کرتا ہوں کہ میرا بیٹا یزید تخت خلافت کا جانشین ہوگا. یہ خط جیسی آیا، مروان نے اب جن لوگوں کو بلایا اس میں بہت سارے لوگ تھے، تابعین اور صحابہ. اس نے کہا امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کے خلافت کا اعلان کیا ہے. سب سے پہلے اب مروان نے جو بات کہی یہ کہی تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر امیر معاویہ اپنے بیٹے کو خلیفہ کا اعلان کر رہے ہیں. تو حضرت عبد الرحمن کھڑے ہو گئے، عبد الرحمن بن ابو بکر، کہا جھوٹ بول رہے ہو، یہ کہو رسول اللہ کی سنت اور ابو بکر و عمر کی سنت نہیں، عیسائی بادشاہ ہرقل اور عظیم الروم کی سنت پر کہ ان کے ہاں ایک بادشاہ مرتا ہے تو بیٹا خلیفہ بنتا ہے. اسلام میں ایسا نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو.
ابو بکر اور عمر کی سنت ہوتی تو ابو بکر نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا, عمر نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا, بلکہ ان خلفاء نے اپنے خاندان کو خلافت سے دور رکھا رضوان اللہ علیہم اجمعین. حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کھڑے ہو گئے, پھر حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر, یہ دو بڑے صحابہ تھے, ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہم نے یہ سوچا تھا کہ امیر معاویہ اس معاملے میں اچھا کریں گے, خیر خواہی کا ان کے ساتھ ہمارا معاملہ تھا, لیکن ہم ان کی خلافت کو صرف اس لیے تسلیم کیے ہوئے تھے 20 سال سے امیر معاویہ کی کہ ہم جنگیں دیکھ چکے تھے, مسلمانوں کا خون نہ بہے, ورنہ امیر معاویہ سے افضل صحابہ بھی موجود تھے خلافت کے وقت, لیکن ہم نے ان کو تسلیم کیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب امیر معاویہ کے خاندان میں بھی یہ چلتا رہ جائے صحابہ میں سے. اب آئی بات امام حسین کی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینے میں موجود تھے, آپ کے پاس یہ بات آئی تو آپ نے بھی اس کا رد کر دیا. یہ معاملات ابھی چل رہے تھے اور زمانہ تاریخ ہجری کا 60ویں ہجری کو پہنچا تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کو 50 سال گزر چکے تھے. امیر معاویہ ایک دن بیماری کی حالت میں اس دار فانی کو کوچ کر گئے, انتقال ہو گیا. خلافت کا معاملہ لٹک گیا, اور اس طرح کہ انہوں نے آلریڈی اعلان تو کر دیا تھا, آدھا اعلان, اور سب کو متی نہیں بنا لیے, سب کے ساتھ منظوری نہیں ہوئی, اس لیے خلافت کا معاملہ لٹکا ہوا تھا. ظاہر سی بات ہے خلیفہ برحق اس وقت ہوگا جب سارے لوگ ایک ساتھ بیعت کر لیتے. بڑے صحابہ مدینے کے, مکہ کے اور حجاز کے بہت سارے صحابہ نے اس کا انکار کیا تھا. کوفہ کے بھی بہت سارے صحابہ جو موجود تھے انہوں نے انکار کیا تھا کہ یہ وصیت نہیں مانی جائے گی, مسلمانوں کے معاملات مسلمانوں کے ہاتھ میں رکھے جائیں, وہ جسے چاہیں منتخب کریں. ان معاملات پر آ کر اب تاریخ رک گئی ہے. اب یہاں سے امیر معاویہ کے انتقال کے بعد جو اصل مسئلے شروع ہوتے ہیں, دوسرے دن یزید کو بیٹھنا ہے اور پھر وہ کربلا کی داستان شروع.